اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سورہ تغابن۔ اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، پس جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بات سنو اور مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو شخص اپنے نفس کے شح یعنی لالچ سے محفوظ رہا، پس یہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ شح بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کا بیان پہلے بھی ہم کر چکے۔ مال اور اولاد کے امتحان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جانچنی ہے کہ کون شخص ان میں یعنی مال میں اور اولاد میں پھنس کر اللہ جل شانہ کے احکام کو اور اس کی یاد کو بھلاتا ہے، اور کون شخص مال اور اولاد کے باوجود اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ نمونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ آپ کی زندگی سامنے ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی 2 بیویاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اولاد بھی تھی، بیٹے بیٹیاں نواسے سب کچھ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات دنیا کے سامنے ہیں اور بہت تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا شمار ہی مشکل ہے کہ کتنی تھی۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں، میری اولاد کی اولاد تو علیحدہ رہی، خود بلا واسطہ اپنی اولاد میں سے 125 تو میں خود دفن کر چکا ہوں۔ میری اپنی اولادوں کی اولاد تو علیحدہ، میری اپنی اولاد میں اتنے دنیا سے جا چکے ہیں کہ 120 میں خود دفن کر چکا ہوں، اور جو زندہ رہے وہ ان کے علاوہ ہیں، اور اولاد کی اولادیں مزید اس پر وہ کتنی ہوں گی۔ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، عبادات میں بھی ہیں، راتیں بھی عبادت میں گزر رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور تھوڑا تھوڑا نہیں، تسلی سے آرام سے عبادت میں منہمک رہتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اولاد بھی ہے لیکن عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے، 1-2 بچے نہیں ہیں، کئیوں کی تعداد میں ہیں۔ اس کے باوجود وہ جہاد میں بھی شرکت کرتے رہے۔ اولاد کی اتنی کثرت نہ تو علم کی مشغولی میں رکاوٹ بنا، نہ سفر جہاد میں، نہ سفر تبلیغ میں، نہ کسی اور عبادت میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے، 9 بیٹے 9 بیٹیاں 4 بیویاں تھیں، اور بعض پوتے بیٹوں سے بھی ان کے بڑے تھے، بخاری میں ہے، اور جن کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا وہ علیحدہ ہیں، اس کے باوجود نہ کبھی ملازمت کی نہ کوئی اور شغل، ساری عمر جہاد میں گزار دی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، نہ مال ان کے دین سے مانع ہوتا تھا، نہ اولاد کی کثرت مانع ہوتی تھی، اور ان میں سے جو لوگ تجارت پیشہ تھے ان کے لیے تجارت بھی دین کے کاموں سے مانع نہ ہوتی تھی۔
ان لوگوں کے کثیر الاولاد ہونے کے باوجود کثرت عبادت کو خدا پاک نے قرآن میں بیان کیا، اور اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے تھے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے بدلے کے علاوہ انعام کے طور پر بھی زیادہ عطا کرے گا۔ ہماری نہ اتنی کثرت اولاد کی ہے، نہ کثرت عبادت کی ہے، نہ ہمارے پاس دنیا ہے نہ دین۔ اولاد کی کثرت کے باوجود اللہ کے احکامات کے پیروکار تھے یہ لوگ، اور ہمارے پاس تو بالکل اس کا الٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔